آج ہم دعائے قنوت کے بارے میں ڈیٹیلز جانیں گے۔ بہت سارے کنفیوژنس، بہت سارے سوالات ہیں جو دعائے قنوت کو لے کر کیے جاتے ہیں، جیسے دعائے قنوت اور قنوت نازلہ میں کیا فرق ہے، دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے یا ہاتھ باندھ کر پڑھنا ہے یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا ہے، اور اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر کیا کریں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ دعائے قنوت اور دعائے نازلہ دونوں دعائیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن دونوں کا مقصد، وقت اور ریزن مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جو دعائے قنوت ہے یہ وہ دعا ہے جو وتر کی نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ اب قنوت نازلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، یہ ایک خاص دعا ہوتی ہے جو مسلمانوں پر کسی مصیبت، ظلم یا جنگ کے وقت میں پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی جائے۔ یعنی قنوت نازلہ کیا ہے؟ خاص طور پر مصیبت کے وقت خاص حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا۔ یہ فجر کے بعد یا کسی اور فرض نماز کے قیام میں ٹیمپرری پڑھی جاتی ہے جب تک مصیبت دور نہ ہو جائے۔ دیکھیے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر میں قنوت نازلہ پڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ دیکھیے، ہمارے پاس اللہم انا نستعینک و نستغفرک جو کہ کامن دعا ہے جو وتر میں پڑھی جاتی ہے، بٹ جو سنت سے ثابت دعا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، دیکھیے آپ کو اسکرین پر مکمل دعا نظر آ جائے گی، اینڈ دس از دا موسٹ آتھینٹک دعا۔ دیکھیے، یہ دعا سنت سے ثابت ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا سکھائی تھی۔ اب اگر کوئی اللہم انا نستعینک پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے پوری دنیا میں ہی مصیبتیں چل رہی ہیں، تو وتر میں آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں یا دعائے قنوت یعنی دعائے وتر بھی پڑھ لیں۔ بٹ احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو آتھینٹک دعا ہے وہ یہی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال یہاں آتا ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا ہے یا رکوع کے بعد میں پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، کچھ علماء کے مطابق رکوع سے پہلے آپ دعائے قنوت پڑھو گے، بٹ the vast majority of scholars یعنی زیادہ تر علماء کے اور اوتھینٹک احادیث کے مطابق آپ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھو گے۔ دیکھیے، دعائے قنوت وتر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی اسے رکوع سے پہلے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رکوع کے بعد پڑھنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ 3 رکعت وتر نماز پڑھ رہے ہیں تو جب وتر کی تیسری رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے تو آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھ لی، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر آپ رکوع سے اٹھے، آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھوں گے دعائے قنوت، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ پھر دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ سیدھا سجدے میں چلے جاؤ گے۔ یہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب جو لوگ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، 3 رکعت وتر کی آپ نے نیت کی، اب آپ وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ایک سورت ملائیں گے اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع کریں گے۔ یعنی دعائے قنوت آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھیں گے تو کیا دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھی جائے گی کیونکہ یہ ایک دعا ہے، یا ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کر پڑھی جائے گی، یا سینے پر ہاتھ باندھ کر ہی دعائے قنوت پڑھی جائے گی؟ تو دیکھیں، یہاں بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بٹ زیادہ تر علماء کے نزدیک ہاتھ اٹھا کر پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر دعائے قنوت کے وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیں تو بہتر ہے، نہیں اٹھائیں تو بھی دعا اور نماز دونوں ویلڈ ہیں۔ آخری سوال یہ کہ اگر دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو دیکھیے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ یاد کرے، سمپل۔ بٹ دیکھیے، اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لائک ربنا آتینا فی الدنیا والی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی۔ دعائے قنوت ضرور یاد کر لیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ بحث و مباحثے سے، ڈیبیٹس کرنے سے بہت زیادہ بچیں۔ دیکھیے، ان چیزوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے پیدا نہ کریں، ورنہ ہمارے یہاں نالج کم اور تعصب زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمیں دین میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ہم ایک دوسرے کے لیے مصیبتیں کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر قنوت نازلہ پڑھنا شروع کر دیں، جو کہ مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے برائے مہربانی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے نہ بنائیں، اور اپنی نماز کے خشوع اور خضوع پر زیادہ دھیان دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔